کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر پھینک دے گا، یا جہنم کو انسان جب دیکھے گا اور سوچے گا ارے نامہ اعمال تو مجھے بائیں ہاتھ میں مل گیا ہے، اب تو مجھے جہنم میں جانا پڑے گا، اب تو مجھے اسی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ ہاں، اسی آگ سے تو مولوی ڈرایا کرتے تھے، جن علماء کی باتوں کو ہم نے سنا تھا لیکن علماء کی باتوں کے اوپر ہم نے یقین نہ کیا تھا۔ علماء کی باتیں ہم نے تو سنی تھی، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ کاش کہ ہم نے دنیا میں علماء کی باتیں سنی ہوتی، قرآن و حدیث کے اوپر عمل کیا ہوتا، تو آج ہمارے یہ نام اعمال جو بائیں ہاتھ میں مجھے ملے ہوئے ہیں، یہ دائیں ہاتھ میں ملتے، آج وہ خوش و خرم جیسے ہے ویسے ہم بھی خاص خوش و خرم ہوتے۔ آج جو لوگ خوشی کے مارے اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں اور سب سے کہہ رہے ہیں ہاؤ مقرؤ کتابیہ، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، یہ چیخ چیخ کر کے کہہ رہے لو میرے نامہ اعمال پڑھ لو۔ میں نے دنیا میں کسی سے حسد نہیں کیا، آذان کے وقت آذان سننے کے بعد میں آذان کا جواب بھی دیتا تھا اور مسجدیں پہنچ کر کے نماز بھی پڑھا کرتا تھا، میں قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا، میں نے موبائل کا استعمال صحیح کیا، میں نے اپنے علماء کی قدر میں نے کی، اپنے بزرگوں کی میں نے قدر کی، میں نے اپنے بزرگوں کی عزت کی، میں نے سماج کے اندر بہت سوچ سمجھ کر کے زندگی کاٹی۔ اسی وجہ سے آج دیکھو میرے نام اعمال، دیکھو میرے نام اعمال مجھے اللہ نے میرے دائیں ہاتھ میں دے رکھا ہے۔ ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، اس کی زندگی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو جائے گی، وہ بہت ہی بڑے محلات کے اندر رہیں گے، بڑی بڑی بلڈنگوں میں اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا، اس کو رہنے کے لیے دے دے گا، اور کہا جائے گا اے میرے بندے جتنا کھانا ہے کھاؤ، جتنا پینا پیو، کلو واشربو، یہاں کوئی لمٹ نہیں ہے، اتنا کھاؤ اتنا نہیں، یہ پانی اتنا پیو اتنا نہیں، یہ دودھ اتنا پیو اتنا نہیں، یہ شہد اتنا پیو اتنا نہیں، یہاں کوئی لمٹ نہیں ہے، ان لمٹ ہے، جتنا دودھ پینا چاہو پیو، جتنا شہد استعمال کرنا چاہو کرو، جتنا جو چاہو کھا سکتے ہو کھاؤ، یہاں پہ تمہیں کسی چیز کا تمہیں منع نہیں کیا جائے گا۔ جس کو دائیں ہاتھ میں یہ چیز ملیں گے نامہ اعمال، ان کا یہ حال ہوگا، لیکن جن کو بائیں ہاتھ میں یہی نامہ اعمال دیا جائے گا، اس کا عالم یہ ہوگا، اس کی زندگی، اس کا معاملہ یہ ہوگا، وہ چیخ کر کے کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے اللہ، اے کاش مجھے یہ نامہ اعمال نہ ملا ہوتا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، مجھے یہ کتاب نہ ملی ہوتی، ما اغنا عنی مالیہ، ہاں ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچایا، ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت مجھ کچھ بھی کام نہ آئی، وہ برباد ہو کر کے رہ گئی۔ او کاش کہ مجھے یہ نامہ اعمال نہ ملتا، ہاں میں نے دنیا کے اندر وہ برائی کی وہ بھی لکھا ہے، میں نے دنیا کے اندر فلاں کو ستایا وہ بھی لکھا ہے، میں نے فلاں کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کیا تھا وہ بھی لکھا ہے، فلاں وقت میں مسجد میں نہ گیا، اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے موبائل دیکھتا رہا وہ بھی لکھا ہوا ہے، میں بازار میں گپے مارتا رہا اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز سن کر کے مسجد میں نہ پہنچا وہ بھی لکھا ہوا ہے، علماء کی تقریریں سن کر کے بس سنتا رہا عمل نہ کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ کیسی کتاب ہے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے جس کتاب کے اندر ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیزیں لکھی ہوئی ہے، بند کمرے میں میں نے کسی سے ملا تھا، اے اللہ میں فلاں جنگل میں فلاں گلی میں فلاں لڑکی سے میری ملاقات ہوئی تھی وہ بھی لکھا ہوا ہے، فلاں کو میں نے مارا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، فلاں کی زمین میں نے ناجائز طور پر قبضہ کیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، جو چیز میں نے دنیا میں کیا کسی کو پتہ نہ چلا وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے، کاش کہ مجھے یہ کتاب ہی نہ ملی ہوئی ہوتی۔ پھر چیخ کر کے کہے گا اللہ
اے اللہ میری نیکیاں کہاں گئی؟ این الحسنات یا رب العالمین، اے اللہ میں دنیا میں تو نماز پڑھاتا، اے اللہ میری نیکیاں کہاں گئی؟ اے اللہ میں نے تیرے راہ میں خرچ کیا تھا، اے اللہ وہ نیکیاں کہاں گئی؟ اے اللہ میں نے فلاں کے ساتھ یہ کام کیا تھا، اچھا اے اللہ وہ نیکیاں کہاں گئی؟ جواب میں آئے گا اے بندے تیری نیکیاں تباہ و برباد ہو گئی، تیری حسد نے، تمہاری جلن نے، تمہاری عداوت نے، تمہاری دشمنی نے، تمہاری ریاکاری نے تیری نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ نیکیاں یہاں پہ تمہیں نظر نہیں آ رہی ہیں، اس نیکی کے اندر خلوص نہیں تھا، اس نیکی کے اندر ریاکاری تھی، اس نیکی کے اندر دکھاوا تھا، اس نیکی کے اندر ریاکاری تھی، اس نیکی کے اندر شو بازی تھی۔ اس وجہ سے اس نیکیاں جہاں اللہ کی یہاں کوئی قابل قبول تیری نیکیاں نہ ہوئے، وہ چیخ کر کے کہے گا اے اللہ، اے اللہ میں نے تیرا حساب و کتاب بھی دیکھ لیا، اے اللہ جہنم بھی میرے سامنے ہے، اے اللہ مجھے ایک موقع دے دے، ایک چانس دے دے تاکہ ہم نیک بن کر کے آئیں گے، ہم نمازیں پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حسد نہ کریں گے، سب کچھ اچھا کام کریں گے، ایک موقع مجھے دے دے، نیک عمل کریں گے۔ اس وقت اس کو افسوس ہوگا نیک عمل کی قیمت۔ آج نہیں پتہ چل رہا ہے نا میرے بھائیو، مرنے کے بعد یہ چیز پتہ چلے گا، مرنے کے بعد۔ اس وجہ سے نیک اعمال کر لو، اچھے اعمال کر لو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، ہم سے بڑے بڑے لوگ دنیا کے اندر آئے، ہم سے بڑے بڑے رئیس چودھری دنیا سے گزر چکے ہیں، میرے بھائیوں زندگی نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، موت کبھی بھی کسی وقت کسی کی بھی آ سکتی ہے، میرے بھائیوں ہماری بھی آئے گی، لیکن اس موت کی آنے سے پہلے اپنی زندگی کے اندر سدھار لاؤ، حسد کو اپنے یہاں سے ختم کرو، اختلافات کو اپنے یہاں سے ختم کرو، مٹاؤ، اور محبت ہو تو الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت ہو، والبغض فی اللہ، اور اگر نفرت ہو اور اگر دشمنی ہو تو صرف اللہ کے لیے دشمنی ہونی چاہیے، میرے بھائیوں صرف اللہ کے لیے دشمنی ہونی چاہیے، اپنی ذات کے لیے دشمنی نہ ہو، اللہ کے لیے دوستی کرو تو اللہ کے لیے دشمنی بھی کرو، ہاں اللہ کے لیے اگر کسی سے تعلق ہو تو اس وجہ سے، علماء سے محبت تو اس وجہ سے کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، ہم ان کی قدر کریں گے تو علماء کی قدر کریں گے، ہم ان علماء کی بے عزت کریں گے تو سمجھ لو ہم اللہ کی نبی کی بے عزت کریں گے، نبیوں کی بے عزت کریں گے۔ آپ عوام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عوام کا حوصلہ بڑھایا کرتے تھے، ان کی عزت اور رسپیکٹ کیا کرتے تھے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی عوام کا رسپیکٹ کریں، ان کا حوصلہ بڑھائیں، ایسا نہیں کہ اچھا آدمی دکھا تو ہم نے سلام کر دیا اور چھوٹا غریب آدمی دکھا تو ہم نے اس کو سلام نہ کیا، یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بین ید صادق تسلیم الخاصہ، ایک ایسا زمانہ آئے گا، اللہ کے نبی فرماتے کہ ایسا زمانہ آئے گا لوگ خاص لوگوں کو سلام کیا کریں گے، خاص لوگوں کو سلام کریں گے۔ آج دیکھیے خاص لوگوں کو دیکھتے تو سلام کرتا ہے اور عام لوگوں کو دیکھتا تو سلام ہی نہیں ہو رہا، عجیب حال ہے۔ اللہ کے نبی راستے میں چلتے تھے، بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کیا کر رہے ہیں، لیکن ہم تو ایسا لگتا اپنے نبی سے بھی آگے بڑھ گئے، ہم تو بس خاص یہ مالدار پارٹی ہے، یہ اچھا آدمی ہے، یہ ٹھیک ٹھاک رہنے والا ہے، یہ مکان والا ہے، یہ دکان والا ہے، چلو اس کو سلام کریں، یہ غریب ہے اس کے پاس کیا اس کو سلام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا افسو السلام، اے لوگوں سلامتی کو پھیلاؤ، اور آؤ للمٹیا کے لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں، اور میں یہ بتا کر کے میں جا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا آپس میں محبت کرنی ہے تو سلام کو بڑھاوا دو، جنت میں جانا ہے
تو سلام کو بڑھاوا دو, سلام میں پہل کرو, کسی کو حقیر مت سمجھو. میرے بھائیو کیا پتا یہاں تم کسی کو حقیر سمجھ رہے ہو, اور کل قیامت کے اللہ کے یہاں وہ بہت ہی بڑا معزز ہوگا اور اللہ کے یہاں بہت ہی زیادہ خاص ہوگا. اس وجہ سے کسی کو حقیر جاننے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اپنا بھائی ہے, اپنا مسلمان ہے. چھوٹی موٹی باتوں کو لے کر کے نفرتیں پھیلانے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آؤ ذرا دیکھو, اللہ کے نبی فرماتے لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. اے لوگو تم جنت میں جا نہیں سکتے ہو, لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا, جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ, جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ, ولا تؤمنوا حتی تحابوا, اور مومن بن نہیں سکتے ہو جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. اے للمٹیا والو, اے گٹا کے لوگوں, آپس میں محبت کرو گے تبھی تو مومن بن سکتے ہو. نفرتیں پھیلا کر کے کوئی مومن نہیں بن سکتا, جنت میں جا نہیں سکتا. رسول اکرم نے فرمایا آپس میں محبت کرو, یہ محبت تمہیں جنت میں پہنچائے گی. اور پھر آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں وہ علاج بھی بتاؤں کہ محبت کیسے پیدا ہوگی. اگر محبت پیدا کرنی ہے تو امام کائنات فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم, آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو, آپس میں ایک دوسرے سے دل لگاؤ, محبت کرو, ہاتھ بڑھاؤ. میرے بھائیوں ایک دوسرے سے سلام کرو, یہ سلام تمہارے دلوں میں محبت پیدا کرے گا اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. میرے بھائیوں جنت میں جانے کی فکر سب کو ہے, لیکن رسول کی حدیث سے محبت کیوں نہیں ہے؟ کون نہیں چاہتا کہ جنت میں جاؤں, کون نہیں چاہتا کہ جہنم سے بچوں, کون جہنم میں جانا چاہے گا؟ میرے بھائیوں جو دنیا کی آگ کو برداشت نہ کر سکتا ہو وہ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جو دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے, ایک گھنٹہ اگر کسی کو بول دیا جائے یہ آگ کا انگارہ اس کو تم اپنے ہاتھ میں رکھ کر کے برداشت کر لو, ہم تمہیں 1,00,000 روپیہ دیں گے, وہ کہے گا مولوی صاحب بڑا پاگل آدمی ہو, تم مجھے میرے ہاتھ میں انگارہ رکھ کر کے بول تمہیں 1,00,000 روپیہ دوں گا, میں اپنے ہاتھ کو 1,00,000 روپیے کے چکر میں جلا لوں, یہ کیسی عقل مندی ہے؟ یہ ہم سے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ امپاسبل, یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا ہوں. مجھے 1,00,000 روپیہ نہیں چاہیے, لیکن مجھے اپنے آپ کو جلانا نہیں ہے. جب دنیا کی آگ کو جب تم برداشت نہیں کر سکتے ہو تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ جس جہنم کی آگ کو نارن تلظا کہا گیا, جس جہنم کی آگ کو لواحۃ للبشر کہا گیا, جس جہنم کی آگ کو نار حامیہ کہا گیا, اس جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ اے مسلمان بھائیو غور کرو, اس جہنم کی فکر ہونی چاہیے. محمد الرسول اللہ اس جہنم کی فکر کیا کرتے تھے, صحابہ اس جہنم کی فکر کیا کرتے تھے. عمر فاروق کی زندگی دیکھو, اتنے بڑے صحابہ ہیں جس کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں, اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا اے عمر تو جنتی جنتی. حضرت عمر فاروق کو دیکھو, حضرت عمر فاروق اتنا زیادہ جہنم کو یاد کر کے رویا کرتے تھے, اتنا زیادہ جہنم کو یاد کر کے رویا کرتے تھے, رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے تھے, اتنا زیادہ رویا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی کو دیکھو, اتنا زیادہ رویا کرتے تھے, داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتے تھے. اور بھی صحابہ کرام کو دیکھو. میرے بھائیوں یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی زندگی بھی پڑھو گے تو اللہ کے نبی کی زندگی, میرے بھائیوں اللہ کے نبی سے حضرت ابو بکر نے پوچھا تھا اے اللہ کے نبی آپ کے چہرے کو پر بڑھاپا طاری ہو گیا ہے, اے اللہ کے رسول آپ بہت جلدی بوڑھے ہو چکے ہیں, کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اے ابو بکر کیا بتاؤں, مجھے سورہ ہود نے, سورہ واقعہ نے, سورہ غاشیہ نے, سورہ واقعہ نے اور ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے, جہنم کو یاد کر کے میں بوڑھا ہو چکا ہوں. تو میرے بھائیوں یہ چند باتیں تو جو میں نے آپ کے سامنے مجھے رکھنی تھی, کہ نیک عمل کیجئے وہی مرنے کے بعد کام آئے گا. دنیا میں
टाइम पास करने वालों, जवानों, मोबाइल में 24 घंटा में 20 घंटा देने वालों, मैच के चक्कर में अपना टाइम लॉस करने वालों और नमाज तर्क करने वालों, ये नेक अमल थोड़ी है कि तुम मोबाइल पे लगे हुए और बहुत बड़ा काम कर रहे हो। मेरे भाइयों, मोबाइल का भी एक हद और एक सीमा है, आप उसका फ़ायदा उठाइए। मोबाइल से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, मोबाइल से फ़ायदा उठाइए, गलत काम मत कीजिए। और यहाँ के मुसलमानों, आपसे मैं यही बात कहूँगा कि मुसलमानों, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा मकाम, तुम्हारा वक़ार इसी में है कि आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ रहो, ईमान वाले बन करके रहो, तभी इज्जत मिलेगी। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मुमिन हो तब अल्लाह ताला कहता हम तुम्हें हुक्मरानी देंगे, हम तुम्हें बादशाहत देंगे, शर्त यह है कि मुमिन बन जाओ। इस वजह से हमारी गुजारिश है कि अगर कोई मामलात आपस में हो तो उलमा के साथ बैठ करके उसको हल किया जाए और इख्तलाफात की शक्ल न दी जाए, इख्तलाफात को हवा न दिया जाए। हम आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि रब्बुल आलमीन, जो बातें हमसे पहले उलमा ने बताई है और जो बातें मैंने आपके सामने रखी है, बस इस्लाही प्रोग्राम था, इस्लाही बातें मैंने आपके सामने रखी है, इस उम्मीद के साथ कि शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरे भाइयों, ज़िंदगी में ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कब किसके साथ क्या मामला हो जाए। आज हुकूमत की नज़र मदरसों के ऊपर है, आज हुकूमत की नज़र उलमा के ऊपर है, आज हुकूमत की नज़र मस्जिदों के ऊपर है, आज हुकूमत की नज़र मुसलमानों के ऊपर है। अभी आपने देखा ये शाहरुख खान का और अंकिता का वो मामला जो चल रहा है, आपने देखा मुसलमान होने की वजह से हवा दी जा रही है और उसको हम ये कहेंगे कि अगर उसने गलत किया तो ठीक है, सज़ा दो, लेकिन जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम करके हिंदुस्तान का माहौल ख़राब किया जा रहा है, ये अफसोसनाक बात है। आज तो हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। आज अभी देखिए ना, केजरीवाल ने बहस दिया 2-3 दिन पहले, अभी बोला ना, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था अगर ठीक करनी हो और हिंदुस्तान के अंदर गरीबी मिटानी हो तो गणेश जी की तस्वीर लगनी चाहिए नोट के अंदर। हाँ, मूर्ति देवी देवता की तस्वीर लगा तो हिंदुस्तान की गरीबी ख़त्म हो जाएगी। अभी उसी के ऊपर बहस भी चल रहा है। आप देखिए न्यूज़ को, अब हालात देखिए यहाँ पे। मामला जाहिर सी बात है, जब देवी देवता की तस्वीर जब उसके अंदर रहेगी तो मेरे भाइयों फिर मामलात कितने ज़्यादा बढ़ेंगे, गौर कर सकते हैं। आज उलमा के ऊपर नज़र है, आज मुसलमानों के ऊपर नज़र है। इस वजह से मुसलमान की इज़्ज़त, उलमा की इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है मेरे भाइयों, उसकी हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। अभी आपको मालूम है, अभी हमारे बेबाक खतीब मौलाना जर्जीस को जेल के अंदर बंद कर दिया गया। आपने सुना, आपने देखा, और किस तरीके से मिर्च मसल्लम लगा करके उसको कितना ज़्यादा बढ़ावा दिया, आपने देखा उसको। आप वहाँ तक गए नहीं, सिर्फ सुनते चले आए। अब हालात का जायज़ा लीजिए, अल्लाह की कसम, जेल के अंदर आप जा कर के देखें हालत को। मौलाना जर्जीस तो ठीक है, जेल के अंदर सही हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे भाइयों, जब उनसे उसकी हकीकत दास्तान सुनिएगा तो आप अफसोस कीजिएगा कि एक आलिम को इस तरीके से कैसे आदमी फंसा सकता है, कैसे जेल के अंदर डाल सकता है। इतनी साजिशें रची गई है कि उसको बयान नहीं किया जा सकता है। मेरे भाइयों, आज के दौर में आदमी देखा और फ़ौरन फतवा लगा दिया कि अंदरूनी क्या बात है हमें और आपको मालूम नहीं है। आप इंशाअल्लाह आप लोगों से भी मौलाना ने दुआ करने के लिए कहा है और हमसे भी कहा है कि जहाँ जहाँ जाना दुआ कराना, क्योंकि अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल और भरोसा है कि अल्लाह तबारक व तआला एक मोमिन को, एक आलिम को ज़रूर जेल से रिहा कराएगा और आकर के सारी बातें लोगों से मैं रखूँगा। मेरे भाइयों, आप लोगों से दुआ करने के लिए उन्होंने बोला है और बाकायदा मेरे पास मैसेज व्हाट्सएप पे होते रहते हैं। कोई भी आदमी बनारस का जाता है उनको मैसेज देते लिख करके, और मेरे पास बहुत सारे खतूत उनके पड़े हुए हैं। हम यही दुआ करेंगे उनके हक़ में भी और उलमा के हक़ में भी कि अल्लाह ताला यहाँ के जिन लोगों की नज़रें उलमा के ऊपर लगी हुई है, अल्लाह ताला इनको अक़ल सलीम अता फरमा, और इनके अंदर जो नफ़रत के चश्मा और नफ़रत की निगाहों से जो उलमा को देख रहे हैं, अल्लाह इनके अंदर अल्लाह सूझ समझ अल्लाह अता फरमा, और साथ साथ में मुसलमानों को आँख खोलने की और आँख खोल करके ज़िंदा रहने के अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमा। आपस में इत्तेहाद इत्तिफ़ाक़ के साथ हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
بہت سارے چینل والے ہیں تو جن کا بھائی چینل چلا رہے ہیں، آپ سے ہماری گزارش ہے چینل کے ذریعے سے بہت پریشانیاں ہو جاتی ہے، بہت ساری پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ چینل کے ذریعے سے آج کل علماء کو اس طریقے سے تھمبنیل لگایا جاتا ہے جس کی وجہ سے مولانا نے کہا کہ یہ یوٹیوب کا بھی بہت بڑا رول ہے، جس کی وجہ سے جیل میں ہم گئے۔ اس وجہ سے یوٹیوبر سے بول دینا کہ ظاہر سی بات ہماری تقریریں ہیں اور اس کے اندر ہندوؤں کا کسی دیوی کا تصویر لگا کر کے بولا جاتا ہے مولانا نے اس دیوی کے ساتھ یہ کیا، اور کسی بھی لڑکی کے ساتھ، تو آپ تھمبنیل بنائیے، بہت سوچ سمجھ کر کے بنائیے، آپ کی وجہ سے کوئی کہیں بھی جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے بہت سی